بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ پچھلے دروس کے اندر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 20 خوابوں کا تذکرہ کیا جو آپ نے دیکھے اور اپنی امت کو بیان کیے۔ ان کی تعبیر آپ نے صحابہ اکرام کو بیان کی۔ آج کے اس درس میں ہم صحابہ اکرام کے ان خوابوں کا تذکرہ کریں گے جو صحابہ نے دیکھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی تعبیر بیان کی، اور پھر ان کے بعد ان خوابوں کا تذکرہ کریں گے جو صحابہ اکرام نے دیکھے اور خود صحابہ میں سے جو کبار صحابہ تھے انہوں نے اس کی تعبیر بیان کی۔ لیکن خواب کی تعبیر سے متعلق جو قاعدے ہم نے پہلے درس میں ذکر کیے تھے وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کے خواب کے تعلق سے کیا ضوابط ہے ان کا بھی جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ مختصر طور پر یہ کہ ہم اپنے آپ کو صحابہ اکرام کے ساتھ کسی بھی معاملے میں کمپیئر نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم کو، اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا تھا۔ ان کا مقام بہت اعلیٰ مقام تھا، اور جس دور میں انہوں نے خواب دیکھے یہ نبوت کا دور تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باحیات تھے اور وحی کا سلسلہ آپ کے اوپر جاری تھا، تو اس بات کا امکان تھا کہ اگر کوئی چیز غلط ہو جائے تو صحابہ اکرام کی اصلاح کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود تھے۔ لہٰذا صحابہ کے خواب کو ہمارے خوابوں کے ساتھ یا اولیاء کے خوابوں کے ساتھ یا مراقبہ یا میڈیٹیشن کرنے والے آج کل جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو صحابہ سے بڑا ولی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے عزیز بھائی اور دوستو، انتہائی معذرت کے ساتھ میری ٹوپی، میری پگڑی بھلے ہی دکھنے میں صحابہ اکرام کے پگڑی اور ٹوپی کے مقابلے میں زیادہ سفید کیوں نہ ہو، لیکن ان کا مقام اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ان کی صحبت، یہ اس مقام تک نہ میں پہنچ سکتا ہوں، نہ آپ پہنچ سکتے ہیں، اور نہ ہی دنیا کا کوئی ولی جو صحابہ میں سے نہ ہو وہ پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا صحابہ اکرام کو اپنے آپ سے کمپیئر کرنا اور جو چیزیں انہوں نے خواب میں دیکھی ہے اسے اپنے خواب سے کمپیئر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور صحابہ اکرام کے تعلق سے جو قواعد وارد ہے خواب میں اسے کسی ولی اور بزرگ پر فٹ کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس نقطے کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، اور جو لوگ مراقبہ اور میڈیٹیشن کے قائل ہیں وہ اپنے آپ کو براہ کرم صحابہ اکرام کے برابر نہ قرار دیں۔ نمبر 1۔ دوسری چیز، خواب سے جو چیز حاصل ہوتی ہے اسے علم ظنی کہتے ہیں، علم قطعی نہیں ہے۔ خواب علم قطعی نہیں ہے، الا یہ کہ وہ خواب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا گیا ہو اور بطور اقرار پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے برقرار رکھا ہو۔ جیسے اذان کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کی، اور بعد میں عبداللہ بن زید اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب کے ذریعے سے اذان کا طریقہ سکھایا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اذان کی وحی آئی۔ تو ہمارے خواب کو آج کے اس زمانے میں ہم علم قطعی نہیں کہہ سکتے، شریعت کا کوئی مسئلہ اس سے ثابت نہیں ہوتا، خواہ دیکھنے والا دنیا کا کتنا بڑا اللہ کا بزرگ اور ولی کیوں نہ ہو، اس سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ یہ نقطہ اچھے سے سمجھ لیجئے۔ ہمارے لیے معیار حق اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، خواب نہیں ہے۔ خواب ایک بشارت ہے، تو ہمارے خواب اور صحابہ اکرام کے خواب میں فرق کرنا ضروری ہے۔ تیسری چیز، صحابہ اکرام کے وہ خواب جو میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا ان میں آپ غور کریں کہ کس قدر بشارتیں اور محبت اور جو ہے سراپا رحمت کی تعلیم ہے، جبکہ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دور کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور وہ فتنے جن کا آپ نے حدیثوں میں تذکرہ کیا ہمارے سامنے واضح ہیں۔ تو ہمارے خواب اور صحابہ کے خواب میں کوئی کمپیر نہیں ہے۔ وہ لوگ سراپا رحمت اور بشارت والے خواب دیکھا کرتے تھے، اور آج ہمارے خواب میں کیا چیزیں آتی ہیں وہ آپ اور میں بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے لیے مشعل راہ صحابہ اکرام کی زندگی ہے۔ آئیے ہم ان چند خوابوں کو ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو صحابہ اکرام نے دیکھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی تعبیر بیان کی۔ ان میں سب سے پہلا خواب اذان کی کیفیت کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک دن ڈسکس کر رہے تھے کہ اذان کے کلمات کیا ہونے چاہیے، اذان میں کیا کہنا چاہیے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ ایک کام کیجئے یا رسول اللہ، ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جھنڈا گاڑ دیتے ہیں، اور جیسے ہی لوگ اپنے گھروں سے دیکھیں گے کہ ہاں مٹی کے ٹیلے پر پہاڑ پر جھنڈا لگ گیا ہے تو لوگ نماز کے لیے دوڑیں گے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں، ایک کام کرتے ہیں ہم لوگ جو ہے ناقوس بنا لیتے ہیں۔ ناقوس ایک طریقے کا انسٹرومنٹ ہوتا ہے، ایک چھوٹا انسٹرومنٹ اور ایک بڑا انسٹرومنٹ، جسے آج کل پیانو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں، بجایا جاتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ ناقوس بجائیں گے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو جو ہے یہ یہودیوں کا عمل ہے، یہ عیسائیوں کا عمل ہے، کرسچن لوگوں کا عمل ہے۔ اب اس مسئلے پر گفتگو ہوتی گئی، صحابہ اکرام آپس میں گفتگو کرتے رہے، یہاں تک کہ سب لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر لوٹ گئے، صحابہ اکرام اپنے گھر لوٹ گئے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی اس غم میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اس مسئلے کا فیصلہ نہیں ہو پایا ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ایک ناقوس لے کر ان کے اطراف میں گھوم رہا ہے، تو عبداللہ بن زید نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، یہ جو تمہارے ہاتھ میں انسٹرومنٹ ہے یہ مجھے دے دیجئے۔ تو اس شخص نے کہا خواب کے اندر کہ آپ کیا کرو گے اس کا؟ تو عبداللہ بن زید نے کہا کہ آج ہم لوگوں کی گفتگو ہو رہی تھی اور ہم اذان کے کلمات کو پکارنے کے لیے ہم لوگوں کا کسی چیز پر اتفاق نہیں ہو سکا ہے، آپ مجھے یہ جو انسٹرومنٹ آپ کے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے دے دیجئے، میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اسے لے کر جاؤں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ کیا میں تجھے اس انسٹرومنٹ سے بہتر کلمات نہ بتاؤں جو تم اپنی اذان میں کہہ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا ضرور بتائیے۔ چنانچہ اس شخص نے خواب میں عبداللہ بن زید کو اذان کے کلمات سکھائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، مکمل اذان اس شخص نے جو ہے سکھا دی۔ پھر اس کے بعد اقامت کا طریقہ بھی سکھایا کہ اقامت کے الفاظ کیسے کہنا ہے۔ کہتے ہیں عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں صبح میں بیدار ہوا تو میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھاگ کر آیا اور میں نے خوشخبری دی کہ آج نیند میں خواب میں مجھے یہ کلمات بتائے گئے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو ہے یہ خواب دیکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، لیکن جب تک عبداللہ بن زید یہ خواب سنا چکے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بلال کھڑے ہو جاؤ اور اذان دو۔ چنانچہ اسی وقت سے اذان کے یہ کلمات جو ہم اذان میں کہتے ہیں اور جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں، یہ کلمات مقرر ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ان کلمات کے ذریعے سے اذان دینے کا حکم دیا۔ تو اذان کے یہ کلمات خواب کے ذریعے بتائے گئے حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ اس وقت موجود تھے، اور اس کو جو ہے سنت تقریریہ کہا جاتا ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں۔ اسی لیے میں نے صحابہ اکرام کے خواب کے اصول میں پہلے آپ سے بتا دیا ہے
کہ ہم اپنے خواب کو صحابہ اکرام کے خواب سے کمپیئر نہ کریں. اور اس کے لیے میرا پہلا درس جس میں نے چند اصول بیان کیے اس کی طرف بھی آپ رجوع کر سکتے ہو. تو یہ پہلا خواب تھا جو صحابہ اکرام نے دیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تعبیر بیان کی. بعض علماء اکرام نے اس خواب کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی خواب ایسے آتے ہیں کہ ان میں واضح طور پر تعبیر کی ضرورت نہیں پیش آتی، بلکہ خواب خود ایک تعبیر ہوتی ہے، اور جس طرح ایگزیکٹلی خواب میں بتایا جاتا ہے اسی طرح واقع ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. ان میں سے یہ ایک خواب ہے. تو یہ تھا خواب نمبر 1 جو صحابہ اکرام نے دیکھا. خواب نمبر 2 صحیح بخاری ہی کی روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے نیند میں کلاؤڈز دیکھے ہیں، بادل دیکھے ہیں، اور ان بادلوں سے شہد اور گھی کی بارش ہو رہی ہے. میں نے نیند میں بادل دیکھے، کلاؤڈز دیکھے آسمان کے اوپر، اور اس بادل سے شہد اور گھی کی بارش ہو رہی ہے. پھر اس شخص نے مزید اپنے خواب کو بیان کیا کہ آگے میں نے یہ دیکھا کہ لوگ جو ہے ایک رسی آسمان سے نازل ہو گئی اور لوگ وہ رسی پکڑ پکڑ کے جو ہے اوپر کی طرف جا رہے ہیں، اور یا رسول اللہ، سب سے پہلے آپ ہیں جنہوں نے اس رسی کو پکڑا ہے، اور آپ انتہائی آسانی کے ساتھ اوپر چلے گئے. پھر اس کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے اس رسی کو پکڑا، وہ بھی اوپر چڑھ گیا. پھر اور ایک آدمی آیا، اس نے رسی کو پکڑا، وہ بھی اوپر چڑھ گیا. پھر ان کے بعد ایک اور شخص آیا جس نے رسی کو پکڑا تو وہ رسی ٹوٹ گئی، لیکن ٹوٹنے کے بعد پھر دوبارہ وہ رسی جڑ گئی اور وہ شخص جو ہے اوپر چڑھ گیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مجلس میں موجود تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی صحابی کی تعبیرات بالکل درست اور ایگزیکٹ ہوتی تو وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے. لوگ آپ سے تعبیر پوچھا کرتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی ادب کے ساتھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے والدین آپ پر فدا ہوں، اللہ کی قسم مجھے اس خواب کے تعبیر کی آپ اجازت دیجیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تعبیر بیان کرو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جو کلاؤڈز تم نے آسمان میں دیکھے ہیں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ کلاؤڈ سے مراد اسلام ہے، اور گھی اور شہد کی جو بارش ہو رہی تھی اس سے مراد قرآن کریم اور اس کی شیرینی ہے. لہٰذا جو شخص قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ اور بہترین آواز میں پڑھے گا تو اسے یہ فضیلت حاصل ہوگی. اور جو رسی تم نے اپنے خواب میں دیکھی ہے جو زمین تک پہنچائی گئی، یہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، اسٹریٹ وے ہے. اور اس راستے پر یا رسول اللہ، آپ سب سے زیادہ اس راستے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے شخص ہیں. اور پھر آپ کے بعد ایک شخص آئے گا جو آپ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے گا، یہاں تک کہ کامیابی کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گا. پھر اور ایک شخص آئے گا، پھر اس کے بعد ایک شخص آئے گا جس سے رسی چھوٹ جائے گی، ٹوٹ جائے گی، لیکن اس کے بعد وہ رسی دوبارہ جڑ جائے گی، اور اس کے بعد پھر اس رسی کے ٹوٹنے کا سلسلہ ہوگا اور پھر وہ جڑتی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، یہ جو خواب کی تعبیر تم نے بیان کی ہے، ان میں سے بہت ساری چیزیں تم نے صحیح بیان کی ہے، البتہ کچھ چیزوں کے اندر تم صواب کو نہیں پہنچ پائے.
تو یہ خواب تھا ایک صحابی کا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں انہوں نے ذکر کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کی تعبیر بیان کی۔ تو اس خواب کی تعبیر میں ابن قتیبہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ اصبت بعثاً، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ تم نے خواب کی بعض تفسیر تو درست بتائی ہے، اور بعض تفسیر میں جو تم سے غلطی ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس غلطی کی نشاندہی نہیں کی، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم آپ بتا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابوبکر قسم مت کھاؤ، اتنی چھوٹی چیز میں قسم مت کھاؤ۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے۔ تو بعض علماء نے اس کی تعبیر یہ بھی کی ہے کہ شہد اور گھی سے مراد اللہ رب العالمین کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، جبکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعبیر یہ کی کہ اس سے مراد اللہ کی کتاب اور شہد سے مراد اس کی چاشنی ہے، اسے بہترین آواز میں اور شیریں آواز میں اسے پڑھنا ہے۔ تو بہرحال جس تعبیر کو بھی صحیح مان لیا جائے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک صحابی کا خواب تھا جو آپ نے دیکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی تعبیر بیان کی۔ خواب نمبر 3 جو صحیح بخاری کے اندر ہی ہے کہ ایک صاحب نے اپنے خواب کے اندر گرینی قسم کا آرچرڈ اور باغ، بالکل گرین باغ جس کو ہم گارڈن کہتے ہیں، ایسا گارڈن جہاں ہر طرف ہریالی ہو، اپنے خواب میں دیکھی، اور اس کے بعد ایک کڑے کو دیکھا جس کو پکڑ کے وہ اوپر چڑھ رہے ہیں۔ اور یہ خواب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، حدیث نمبر 7010 میں۔ قیس ابن عباد کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن سعد ابن مالک اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک عبداللہ بن سلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ تو جو صحابہ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ آدمی جو آپ کے سامنے سے جا رہا ہے یہ جنتی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن سلام سے کہا کہ لوگ تمہارے بارے میں ایسا کہتے ہیں کہ تم جنتی ہو۔ تو ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، لوگوں کو کس بات نے اس چیز کی اجازت دے دی کہ وہ میرے بارے میں جنت کی گواہی دے دے؟ ہاں البتہ میرے پاس ایک خواب ایسا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے بیان کیا تھا، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ ایک گرین قسم کا جو ہے باغ ہے، اور اس باغ میں ایک پلر جو ہے نصب کیا ہوا ہے، گاڑا ہوا ہے، اور پلر کے اوپر کے حصے میں ایک کڑا ہے، ایک گول قسم کا کڑا ہے، اور اس کڑے کے پاس ایک خادم، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایک فرشتہ وہاں پر مقرر ہے۔ لہٰذا مجھ سے کہا گیا کہ اس کو پڑھو اور اوپر کی طرف چڑھتے جاؤ۔ چنانچہ میں نے وہ کڑا میں چڑھتے گیا یہاں تک کہ میں اس کڑے تک پہنچ گیا۔ کہ فرماتے ہیں عبداللہ بن سلام کہ یہ خواب میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیان کیا، تو عبداللہ بن سلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ، تمہاری وفات اس حالت میں ہوگی کہ تم اللہ کی رسی کو اور کڑے کو مضبوطی سے تھامے ہوئے رہو گے۔ تو یہ ایک بشارت تھی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور علماء اکرام نے ان کے مناقب کے اندر، ان کے فضائل کے اندر اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے کہ بھلے ہی انہوں نے یہ چیز ناپسند کی، ان کا مقام تھا یا ان کا تقویٰ تھا کہ انہوں نے یہ ناپسند کیا کہ کوئی شخص چلتے چلتے انہیں جنتی کہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت ان کے ساتھ موجود تھی۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کی وفات ہوئی، اور اس حالت میں وفات ہوئی کہ واقعی طور پر وہ دین اسلام پر استقامت کے ساتھ قائم تھے۔ ایک یہودی شخص، یہودیوں کا سردار، یہودی قوم سے نکلا ہوا یہودی جس کے خون کے پیاسے تھے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی ہسٹری اور تاریخ پڑھیے۔
جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو عبداللہ بن سلام آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے جو ان کے اسلام کا واقعہ کافی لمبا ہے اور یہودیوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، باوجود یہ کہ وہ یہودیوں کے سردار تھے، یہ ساری چیزیں جو ہے سیرت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ بہرحال عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خواب انتہائی قسم کا سچا خواب تھا جو صحیح ثابت ہوا۔ پھر اس کے بعد خواب نمبر 4 عبداللہ بن سلام ہی کا خواب ہے، صحیح مسلم کے اندر، البتہ ہے کہ دیگر الفاظ کے ساتھ یہ حدیث وارد ہے اور اس میں مزید پہاڑ کا اضافہ ہے، راستہ، پہاڑ، محشر اور شہداء کے منازل، ان 4 چیزوں کا اس خواب میں ذکر ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سو رہا تھا اور میرے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اٹھ جاؤ، اور میرا ہاتھ پکڑ کر وہ مجھے کہیں لے جانے لگا۔ تو جب مجھے لے جانے لگا تو میں نے بائیں طرف کا راستہ اختیار کیا تو اس شخص نے مجھے پکڑ لیا اور کہا کہ اس طرف نہ چلو، اس طرف چلو۔ پھر اس کے بعد مجھے وہ شخص ایک پہاڑ کے پاس لے گیا اور مجھ سے کہا کہ اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤ۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں خواب میں اس پہاڑ کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا لیکن بار بار گر جاتا۔ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ رات میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا رأیت خیرا، تم نے بہت ہی خیر کی چیز دیکھی، اما المنہج العظیم فالمحشر، تو تم نے جو ایک راستہ دیکھا ہے اور بڑے گراؤنڈ میں تمہیں لے جایا گیا، یہ محشر کا مقام ہے۔ وَأَمَّا الْجَبَلْ فَهُوَ مَنزِلُ الشُّهَدَاءِ وَلَن تَنَالَهُ، اور یہ جو پہاڑ تم نے دیکھا ہے کہ تم پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہو لیکن بار بار گر رہے ہو، تو یہ شہداء کا مقام ہے، باوجود یہ کہ تم چاہو گے کہ شہیدوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ اور جہاد میں نکلو، لیکن اس مقام کو تم نہیں پا سکتے باوجود یہ کہ تم جنتی شخص ہو۔ چنانچہ کہا جاتا ہے فضائل صحابہ میں اور فضائل عبداللہ بن سلام میں کہ ایسے ہی ہوا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ان کے اپنے بستر پر مدینہ منورہ میں ہوئی، اور وہ یہ خواب صحابہ اکرام کو اور خاص طور پہ عبداللہ بن عمر کو انہوں نے جو ہے یہ اپنا خواب بیان کیا۔ تو یہ خواب نمبر 4 عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق تھا۔ خواب نمبر 5 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں اپنے خود کے خواب کے تعلق سے جو انہوں نے دیکھا اور بعد میں پھر حضرت حفصہ کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ فرماتے ہیں رأیت فی المنام کأن فی یدی خرقہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک ٹکڑا ہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ریشم کا ٹکڑا ہے، ریشم کا ایک ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود ہے، اور اس ٹکڑے کو لے کر میں ایک باغ کے اندر جہاں بھی گھوم رہا ہوں وہ ٹکڑا میرے ساتھ چلتا ہے، اور بعض روایتوں میں کہ وہ ٹکڑا مجھے لے کر اڑتا ہے۔ تو میں نے خواب میں ایک ریشم کا ٹکڑا دیکھا جو میرے ساتھ چلتا ہے، میرے ساتھ گھوم رہا ہے، میرے ساتھ اڑ رہا ہے۔ فرمایا کہ میں نے یہ خواب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، ان سے میں نے اس خواب کو ذکر کیا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیجئے اس خواب کے تعلق سے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ان عبداللہ رجل صالح، کہ عبداللہ بن عمر کے نیک ہونے کی یہ علامت انہیں خواب میں بتائی گئی ہے کہ یہ آدمی نیک ہے، اور بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہے ایک طریقے سے انہیں اس خواب میں جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ یہ 5 خواب تھے جو آج کے اس درس میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ انشاءاللہ مکمل 20 خواب آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے
جو صحابہ اکرام نے دیکھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یا کبار صحابہ نے اس کی تعبیر بیان کی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔